بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ یہ شاید کہ جعفر آباد شہر کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ جہاں قرآن کریم کے سننے سنانے کی ایک محفل قائم ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ محفل یہاں سے قرآن کے ہوا اور یہاں سے قرآن کی صدا کے بلند ہونے کا ذریعہ بنے گی، اور یہاں سے قرآن کریم کے عاشقین کے پیدا ہونے کا مزید ذریعہ اور سبب بنے گی۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے خود سے پیشکش کی، ہمارے بچے حنیف جعفر آباد سے جو ہمارے پاس میں پڑھتا ہے، تو ہم نے خود سے کہا بھائی کہ یہ لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم سنانے کی محفل بھی لگتی ہے، سیرت النبی کے پروگرام ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے ہوتے ہیں، لیکن مہاراشٹر میں قرآن کریم کے سننے سنانے کی محفل قرآن کی کہیں نہیں لگتی، اور گجرات میں اکثر یہ موقع آتا رہتا ہے۔ تو ہمارے قاری صاحب نے میرے سامنے تذکرہ کیا تو میں نے بچے سے کہا بھائی 10 لوگ بھی اگر ہماری محفل میں بیٹھ گئے تو ہمارا مقصد ادا ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ ہمارے گمان سے زیادہ ہی یہاں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے وقت دینے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا اصغر صاحب اور اسی طرح ان کی ٹیم، مولانا عبدالعظیم صاحب، حنیف صاحب، ان تمام کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے آنند فانند مجلس کو منعقد کرنے کے لیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، تاجروں کی تجارت میں برکت نصیب فرمائے، کاشتکاروں کی کاشتکاری میں جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس کی بھرپائی کے انتظام فرمائے۔ میں چند باتیں کہہ کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ طبرانی کی روایت ہے، طبرانی ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے۔ امام طبرانی نے ایک حدیث کو روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں آپ سے ایک سوال کیا گیا، حضور سے ایک سوال کیا گیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ یہ سوال تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیسے یہ پتہ
چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں, اس کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے اہل قرآن سے, اور تم قرآن کریم سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں, قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں, یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تو یہ مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کی قسم ان سب سے اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے ایک مختصر سا اعلان ہوا اور آپ سب اللہ کی محبت میں, قرآن کی محبت میں یہاں جمع ہوئے اور اپنے وقت کو فارغ کر کے آپ نے مختلف لہجوں میں قرآن کریم کو سماعت کیا, سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے. اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن سے اس وابستگی کو اور اس محبت کو قیامت تک ہمارے ساتھ رکھے. حضرت مولانا قاری صدیق فلاحی دامت برکاتہم جو ترکیسر کے صدر القرآ ہے, ہمارے قاری صاحب نے بھی ان کے پاس میں پڑھے اور ہمارے جامعہ کے بہت سے اساتذہ کرام وہاں پڑھے ہوئے ہیں. تو حضرت نے اپنے محفل حسن و قرات کے پروگرام میں حضرت نے ایک واقعہ سنایا. ایک کتاب ہے عربی کی, اس کا نام ہے الکامل, اس کے مصنف ہے امام ابو القاسم. امام ابو القاسم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ نقل کیا گیا کہ آسمان اور زمین کا اللہ کے سامنے مکالمہ ہو. آسمان اور زمین کا ایک بحث و مباحثہ ہوا. آسمان کہتا ہے کہ میں افضل ہوں اور زمین کہتی ہے کہ میں افضل ہوں. آسمان سے پوچھا گیا تو افضل ہے تو تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ زمین سے پوچھا گیا تو افضل ہے تو تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ آسمان نے کہا میرے پاس 4 دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پر میں افضل ہوں. اور یہ واقعہ امام کثیر نے تفسیر کثیر میں بھی روایت کیا, جسے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم جلالین کے سبق میں ہر سال بیان کرتے رہتے پہلے پارے میں. تو واقعہ یہ ہے کہ آسمان نے 4 دلیلیں پیش کی. پہلی دلیل تھی کہ میں افضل اس لیے ہوں کہ میرے پاس عرش الہی, میرے اوپر عرش الہی ہے. نمبر 2 پر میرے پاس اللہ کی کرسی ہے میرے اوپر رکھی ہوئی. اور نمبر 3 پر میرے اوپر فرشتوں کی مقدس ٹیم ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. اور تیسرا کہا سب سے بڑی چیز جنت آسمان میں. یہ 4 چیزیں میرے پاس میں ہیں, اس لیے میں سب سے افضل ہوں. زمین سے پوچھا گیا کہ تو افضل کیسے, دلیل دے. تو زمین نے کہا میں افضل اس لیے ہوں کہ حامل قرآن کی پھسلیاں میرے کوکھ میں محفوظ رہتی ہے. حسن قرآن اچھی آواز پڑھنے والے میرے پیٹ میں محفوظ ہوتے ہیں. حافظین قرآن میرے پیٹ میں محفوظ ہوتے ہیں. عاشقین قرآن میرے پیٹ میں محفوظ ہوتے ہیں. میں ان کی حفاظت کرتی ہوں. اللہ کی طرف سے بطور فیصلے کے اعلان ہوتا ہے اے آسمان تیرے پاس 4 دلیلیں ہیں, اے زمین تیرے پاس 1 دلیل ہے, لیکن ترجیح قوت دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے. اے زمین تیری دلیل بڑی پختہ ہے, لہذا
تو آسمان سے افضل ہے کہ تیرے اوپر قرآن کے عاشقین چلتے ہیں، تیری کوکھ میں قرآن کے عاشقین جیتے ہیں، تیری کوکھ کے اندر حفاظ کی پسلیاں رہتی ہے، تیرے اندر قرآن کے مفسر رہتے ہیں، محدث رہتے ہیں، تیرا مقام مرتبہ آسمان سے بھی اعلیٰ و بالا ہے۔ کسی نے خوب کہا نقشوں پہ تم نہ جاؤ، ذرا اندر بھی جا کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ بظاہر آسمان بلند ہے اور بظاہر زمین پست ہے، لیکن زمین کا مقام اور مرتبہ ان حفاظ کرام اور ان قاری قرآن کی بدولت اللہ نے آسمان سے بھی اونچا کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عاشقین قرآن بنو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے والا ہے، ہر گاؤں میں میرے نبی کے نام لیے جائیں گے، محفلیں قائم کی جائے گی۔ سیرت النبی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو قرآن کریم کے سنانے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روایت میں پہلے تو قرآن نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤ، تلا یتلو تلاوتن، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤ، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے روایت میں فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا، اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت، کہ حسن صوت اچھی آواز میں تجوید کے ساتھ پڑھا جانے والا قرآن اللہ اتنی غور سے سنتے ہیں، اتنی زیادہ غور سے کسی چیز کو نہیں سنتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جو کام کرتا ہے ہم اور آپ نے مل کے وہ کام کیا ہے۔ اللہ قرآن کو غور سے سنتا ہے، ہم نے ایک چھوٹی سی مختصر سی محفل سجائی اور ہم نے بھی قرآن کو غور سے سنا ہے۔ اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ خدا کی قسم بظاہر یہ مجلس بہت چھوٹی ہے، لیکن میرے استاد محترم اور جنہوں نے عقل کنواں میں مشکات شریف پڑھا ہوگا، انہوں نے ہمارے استاد سے واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت مولانا افتخار صاحب سمستی پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی جس طرح اس دنیا میں محفل سجی ہے، تفسیر ہوتی ہے، معنی مطلب سمجھتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی محفل سننے سنانے کی عرش الہی پر بھی قائم ہوگی، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 500 سال اس کے خوشی کے مست میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب انسان کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو ہمارے خوشی کے بھی اس کو بے ہوش ہو جاتا ہے، تو وہاں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو، تو آپ کی زبان مبارک سے جنتی لوگ جب قرآن سنیں گے 1000 سال تک سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان سے جو قرآن سنا جائے گا کیا اس کی لذت ہوگی میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ وہ صفت مقدر فرمائے گا، وہ موقع نصیب فرمائے گا کہ داؤد کی زبان سے زبور اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کا موقع ملے گا۔ اور فرمایا کہ آخر میں اللہ جل جلالہ اپنا کلام لوگوں کو سنائے گا، قرآن پڑھ کر سنائے گا۔ جب صاحب کلام کے زبان سے قرآن سنا جائے گا تو دنیا ہماری خوشی کے لوگ جنت میں اتنے دن بے ہوش رہیں گے، روایات میں اس کی کوئی تائید نہیں آئے۔
تو میرے بھائیوں یہ حدیث ہے صحیح ہے غلط پر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں نے سنا ہے تو آپ کو بھی ویسے نقل کرتا ہوں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ بھی ہمیں اپنے بارگاہ میں اپنے کلام سے سرفراز فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو قرآن کے عاشقین رہیں گے وہ جنت میں بھی قرآن کے مست گانے گائیں گے، قرآن سنیں گے وہاں پر بھی۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا۔ ریاض الصالحین کے اندر ایک باب آتا ہے، باب اجتماعی علی قراءۃ القرآن، قرآن کریم کو سننے کے لیے اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ تو وہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اے ابن مسعود اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اقرأ وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ قرآن دوسرے سے سنو، میں چاہتا ہوں قرآن دوسرے سے سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا چالو کیا، جب پڑھتے پڑھتے حضرت ابن مسعود پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جب آپ کے خلاف امت کو گواہ بنایا جائے گا۔ اس آیت کے اوپر جب حضور پہنچے تو حضرت ابن مسعود سے کہا حسبک الآن، بس کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ میرے نبی کی آنکھیں قرآن کو سن کر کے اس کے مطلب کو سمجھ کر کے آنکھوں سے آنسو کا سمندر جاری تھا، آنکھوں سے آنسو کا سمندر جاری تھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم سننا اور سنانے کی محفل لگانا معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کی مجلس رکھتے ہیں، جہاں پر بھی علاقے میں ہوتی ہے تو 1.5 گھنٹے کی مجلس ہے، لیکن مجمع کی طلب پر بات یاد آتی جا رہی ہے، ایک حدیث کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 3 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جہاں ایسی مجلس لگتی ہے نا، اس کے 4 فضیلتیں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ نمبر 1 پر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، خود قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، پہلی بات۔ نمبر 2 پر وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، قرآن کو سننے سمجھنے کی محفل قائم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری محفل دونوں چیزیں ہیں، قرآن کو تلاوت ہوئی، سنا گیا، اور یہ آخری جو بیان ہوتا ہے
وہ قرآن کی اہمیت سننے کی فضیلت کے اوپر، تو یہ بیان بھی اس ٹکڑے کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، قرآن اور حدیث کی باتیں آپس میں سمجھنے کے لیے جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ ایسے دو کام کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی خاص رحمت ان پر اترتی ہے۔ تو اس مجلس میں خاص رحمت اللہ کی کیا ہو رہی ہے؟ نازل ہو رہی ہے، خاص رحمت اتر رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، گھیر لیتی ہے۔ جو اللہ کے رحم و کرم میں چل جاتا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس اسلام کو روشن اللہ کرنا چاہتا ہے، دھرتی کے بادشاہ اسے مٹا نہیں سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کافرین تخت شاہی پر برجمان ہو کر اسلامی قانون کو مٹا نہیں سکتے۔ کاغذوں سے قرآن مٹایا جا سکتا ہے، زبان سے قرآن کی محبت ہٹائی جا سکتی ہے، لیکن دل کے اندر جو بات بیٹھی ہے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کے امان میں اور اللہ کی رحمت میں اور اللہ کے باڈی گارڈ فرشتوں میں یہ چلے جاتے ہیں، سب کے سب عاشقین قرآن، قرآن کے سننے سمجھنے والے سب اللہ کے محافظ فرشتوں کے اندر میں آ جاتے ہیں، جہنم میں انہیں کوئی داخل نہیں کر سکتا۔ اور قرآن آگے میں نبی نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اس مجلس کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے کہ لوگوں دیکھو دور و دراز علاقے سے روڈ کی خرابی کے باوجود، نیند کے باوجود، کھیتوں میں کام کرنے کے باوجود قرآن کی محبت میں یہ جمع ہوئے ہیں، یہ عاشقین قرآن ہے، یہ محبوب الہی ہے، یہ محبوب نبی ہے، یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ قرآن کے چاہنے والے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ اور اس کے نبی کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں، ہمارا تذکرہ قسم خدا کی فرشتوں میں ابھی ہو رہا ہے۔ اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ چونکہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا، اللہ نے ایک بات ان سے کہی تھی کہ ہم زمین میں مخلوق انسان پیدا کرنے والے، تو فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خون ریزی کرنے والے مت پیدا کرو، بہت فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے موقع پر، ایسے دین کی مجلس کے موقع پر، قرآن اور قرآن کی تفسیر کے موقع پر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم کہا کرتے تھے کہ فساد مچائیں گے، یہ تو دلوں کو جوڑ رہے ہیں۔ کوئی گجرات سے آیا ہے، کوئی جعفر آباد سے آیا ہے، کوئی کھیت میں سے آیا ہے، بیچارے مولانا اصغر صاحب صبح سے کھیت میں تھے، لیکن وہ قرآن کی محبت میں سب کے سب جمع ہو گئے۔ یہ ان کا تذکرہ اللہ کے درمیان ہو رہا ہے ہم سب کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشقین قرآن اور محبوبین قرآن بنائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم سب اپنی آواز کو قرآن کے پڑھانے میں سرفراز کس میں کرے؟ قرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ، اپنی آواز کو قرآن میں لگا دو، تمہاری آواز میں 2 چاند لگ جائیں گے۔ اگر ہم نے گانے میں لگائے، فلم میں لگائے تو آواز کی کوئی اہمیت نہیں، اور اس آواز کو قرآن میں لگایا ہے، خدا کی قسم اللہ اس قرآن پڑھنے والے کی آواز کو غور سے سنتے ہیں، اس کو دھیان سے سنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی قرآنی محفلیں
بار بار لگاتے رہے. اور میں مولانا اصغر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ یہ تو چھوٹی مجلس تھی لیکن آپ مجمع عام میں اس مجلس کو لگانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.